الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ یقیناً اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم بھی اس پر درود اور خوبصورت سلام بھیجو۔ یہ آیت واضح کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی پر اپنی رحمت نازل فرما رہا ہے۔ اس کے فرشتے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعائیں دے رہے ہیں، اس کے لیے رحمت مانگ رہے ہیں۔ بس جب یہ صورتحال ہے تو وہ لوگ جو مختلف ہیلے اور ہتھ کنڈے استعمال کر کے اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ترقی کو روکنا یا کم کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر غلط الزامات لگاتے ہیں اور ہنسی اور ٹھٹھے کا نشانہ بنا کر سمجھتے ہیں کہ ہم کامیاب ہو جائیں گے، وہ آنکھوں کی جنت میں بستے ہیں۔ ان کی یہ سازشیں اور کوششیں اللہ تعالیٰ کے اس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ جس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے، اس کا حصول اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہوتا چلا جائے گا۔ اور اس زمانے میں تو اس مقصد کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کے عاشق ساتھ کو بھیج کر اسلام کی خوبصورت تعلیم کو پھیلانے کے نئے دروازے کھول دیے۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جن کو اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے اور ہر قوم کے لیے نبی بنا کر بھیجا ہے، اس کی مدد کے سامان بھی اللہ تعالیٰ اپنی رحمت اور فضل سے خود فرما رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین نہ پہلے کبھی کامیاب ہو سکے، نہ اب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ اس لیے اس کی تو ایک حقیقی مسلمان کو فکر ہی نہیں ہونی چاہیے کہ اسلام کو یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کوئی دنیاوی کوشش نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ہاں، جو کام اللہ تعالیٰ نے حقیقی مسلمان کے ذمہ لگایا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس نبی کے مقام کو اونچا کرنے کے لیے اس پر رحمت بھیج رہے ہیں، تم اپنا فرض ادا کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے پیارے، کامل، مکمل اور آخری نبی پر بے شمار درود و سلام بھیجو۔ بس یہ فرض ہے جو ایک حقیقی مسلمان کا ہے۔ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کام کو ترقی دیتے چلے جانے والوں میں شامل ہو کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتوں کی بات کے پیچھے چلتے ہوئے بے شمار درود و سلام ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجیں۔ گزشتہ دنوں فرانس میں جو حالات ہوئے اور مسلمان کہلانے والوں نے ایک اخبار کے دفتر پر حملہ کر کے جو 12 آدمیوں کو مار دیا، اس کے بارے میں مختصر ذکر کر کے گزشتہ جمعے میں نے احمدیوں کو
افراد جماعت کو درود پڑھنے کی طرف توجہ دلائی تھی کہ قتل و غارت گری سے اسلام کی فتح نہیں ہو، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنے سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو سکیں گے۔ نیز اس فکر کا بھی میں نے اظہار کیا تھا کہ اس حملے کے بدلے میں غلط رد عمل دکھایا جا سکتا ہے یا دکھایا جائے گا، اور یہی ان لوگوں سے امید کی جا سکتی تھی۔ غلط رد عمل دکھا کر ان لوگوں نے بھی دوبارہ خاکہ شائع کی ہے، جو پھر ہمارے لیے تکلیف کا مزید باعث بنے، اور ہر حقیقی مسلمان کے لیے تکلیف کا باعث بننے چاہیے تھے۔ اس دہشت گردی کا کیا فائدہ ہوا؟ 2-3 سال پہلے جو انہوں نے حرکت کی تھی ان اخبار والوں نے، اس غلط حرکت کو اور جو دب گئی تھی، پھر مسلمان کہلانے والوں کے غلط عمل نے ہوا دے دی۔ جو کچھ یہ اخبار پہلے کرتا رہا اس پر مغربی دنیا کے بہت سے لیڈرز نے اس پر سخت رد عمل دکھایا، اس کو سختی سے رد کیا، اور کئی حکومتوں نے کہا کہ ہم کبھی اپنے اخباروں کو اجازت نہیں دیں گے، لیکن گزشتہ ہفتے کے واقعہ کے بعد بہت سے بظاہر عقل رکھنے والے اور ذمہ دار لوگوں نے اور لیڈروں نے اس بیہودہ اخبار کی حمایت کا اعلان کر دیا، اور مختلف جگہوں سے انہیں کئی ملینز ڈالر کی امداد ملنی شروع ہو گئی۔ اس اخبار کی اشاعت جو صرف 60,000 تھی، اور کہا جا رہا تھا کہ شاید یہ اپنی موت آپ مرنے والا ہے، ختم ہونے والا ہے بالکل، اور ختم ہو جائے گا۔ مسلمان کہلانے والوں کے غلط عمل نے اس کی اشاعت کو اس 5 ملین سے اوپر پہنچا دیا ایک دن کے اندر اندر، ایک ہفتے کے اندر اندر۔ اور اب بعض اندازے لگانے والے یہ کہتے ہیں کہ شاید اس اخبار کو 10-12 سال اور مل گئے ہیں، جو شاید 6 مہینے بھی نہ چلتا۔ بس اس عمل نے دنیا کے بہت سے ممالک میں نہ صرف اسلام کی تعلیم کے غلط تصور کو ہوا دی ہے، بلکہ مرتے دشمن کو زندہ کرنے کا کردار بھی ادا کیا ہے۔ کاش کہ مسلمان تنظیمیں جو اسلام کے نام پر ظلم کرتی ہیں سمجھیں کہ اسلام کی پیار و محبت کی تعلیم زیادہ جلدی دنیا کو اسلام کی آغوش میں لا سکتی ہے۔ اسلام جس طرح صبر اور حوصلے کی تعلیم دیتا ہے، اس کا کوئی دوسرا مذہب مقابلہ ہی نہیں کر سکتا۔ یہ دنیا دار تو وہ لوگ ہیں جن کی دین کی آنکھ اندھی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے نبیوں کی بات تو ایک طرف، خود خدا تعالیٰ کا استدعا کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ان جاہلوں کے عمل پر اگر ہماری طرف سے بھی جاہلانہ رد عمل ہو تو یہ ضد میں آ کر مزید جہالت کی باتیں کریں گے۔ بس اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان لوگوں کے منہ لگنے کے بجائے ان لغویات سے پر لوگوں سے اعراض کرتے ہوئے علیحدہ ہو جاؤ۔ صرف ان کی مجلس میں بیٹھنا یا ان کی ہاں ملانا ہی گناہ نہیں ہے،
یا گناہ گار نہیں بناتا، بلکہ جب غلط کام کرنے والوں کو اس طرح الٹا کر جواب دیا جائے اور پھر وہ الٹا کر خدا تعالیٰ کا استدعا کریں یا برا بھلا کہیں یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں نازیبہ الفاظ استعمال کریں یا کسی بھی رنگ میں اظہار کریں، تو تب بھی ہم میں سے جو لوگ ایسا کرنے والے ہیں اس گناہ میں شامل ہو رہے ہوں گے۔ بس ایک حقیقی مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے۔ معاملہ خدا تعالیٰ پر چھوڑنا چاہیے۔ خدا تعالیٰ نے یہی فرمایا ہے کہ جب میرے پاس لوٹنا ہے تب ان کی حرکتوں کا خمیازہ انہیں بھگتنا ہوگا۔ آخر ایک دن اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا، تب اللہ تعالیٰ انہیں بتائے گا کہ وہ کیا کرتے رہیں۔ آج کل دشمن اسلام کے خلاف تلوار اٹھانے کے بجائے ایسے ہی گھٹیا ہتھ کنڈے استعمال کر کے اسلام کو، اسلام کی تعلیم کو اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کہہ کر کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر رحمت بھیجتے ہیں، ایک اصولی بات بتا دی ہے کہ یہ حرکتیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام کو کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ تمہارا کام ان لغویات میں پڑھنے کے بجائے اسی طرح جہالت سے جواب دینے کے بجائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود اور سلام بھیجنا ہے۔ یہ ایک حقیقی مسلمان کا کام، اس کا حق ادا کرو تو تم نے سمجھو کہ تم نے اپنا فرض ادا کر دیا۔ جیسا کہ میں نے ذکر کیا کہ وہ لوگ جو اس بےہودہ رسالے کے خلاف تھے، اس حملے کے بعد ان میں سے بہت سے اس کے حق میں بھی ہو گئے کہ آزادی رائے کا ہر ایک حق ہے، لیکن اس کے باوجود ایسے انصاف پسند اور عقل مند بھی ہیں ان لوگوں میں جنہوں نے اس رسالے کی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اس رسالے کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بےہودہ اظہار کو ناپسند کیا اور ناپسند کرتے ہوئے اس کی انتظامیہ کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ مثلاً اس رسالے، اس کا نام چارلی ہیبدو ہے، اس کے ابتدائی ممبر جن کا نام ہینری رسل ہے، وہ کہتے ہیں کہ جو خاکے اس اخبار نے بنائے تھے وہ بھڑکانے والے تھے، اور یہی وجہ ہے کہ اس غیر ذمہ دارانہ فعل کی وجہ سے ایڈیٹر نے اپنی ٹیم کو موت کے منہ میں دھکیل دیا، اور کہتے ہیں کہ اس قسم کی باتیں ہماری بنیادی پالیسی کے خلاف تھیں جو یہ گزشتہ کئی سالوں سے کر رہے ہیں۔ اسی طرح پوپ نے بڑا اچھا بیان دیا کہ آزادی رائے کی کوئی حد ہونی چاہیے۔ آزادی رائے کی یہ مطلب نہیں ہے کہ بالکل چھوٹ دے دی جائے۔ انہوں نے کہا کہ ہر مذہب کا ایک وقار ہے اور اس کا احترام ضروری ہے، اور کسی بھی مذہب کی عزت پر حملہ نہیں کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ میرے قریبی دوست، مثال دے رہے ہیں اپنی، جو ان کے دوروں کے آرگنائز بھی کرتے ہیں، کہتے ہیں اگر وہ بھی میری ماں پر لعنت ڈالیں یا برا بھلا کہے تو میرا رد عمل یہی ہوگا کہ میں اس کے منہ پر مکہ ماروں گا، اور ان کو یہ رد عمل کی توقع رکھنی چاہیے میرے سے کہ مکہ ماروں میں۔ بہرحال ان کا کہ کسی کے جذبات کو بھڑکانا غلط ہے، اور انہوں نے جذبات کو بھڑکایا، اس لیے قصور ان کا ہے۔ بڑا حقیقی بیان دیا ہے پوپ نے۔ مسلمانوں کو بھی اب عقل کرنی چاہیے اور غلط رد عمل نہیں دکھانا چاہیے۔ اس کے بعد پھر
آج کل میڈیا دنیا پر چھایا ہوا ہے، اور کہیں بھی آگ لگانے یا آگ بجھانے، فساد پیدا کرنے یا فساد روکنے میں بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اس مرتبہ یہ بھی پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ اس واقعے کے بعد یو کے اور دنیا کے مختلف میڈیا نے جماعت سے بھی ہمارا رد عمل یا موقف اس بارے میں پوچھا، جس میں ہم نے اس قتل کے واقعے کے بارے میں بتایا کہ یہ غیر اسلامی فعل ہے اور ہم اس پر افسوس کرتے ہیں، لیکن آزادی رائے کی بھی کچھ حدود ہونی چاہیے، ورنہ دنیا میں فساد پیدا کرنے کے ذمہ دار وہ لوگ ہوں گے جو دوسروں کے جذبات کو انگیخت کرتے ہیں۔ بہرحال اس کے علاوہ اس تفصیلی باتیں کچھ بیان ہوئی ہیں پریس میں۔ یو کے میں اسکائی نیوز، نیوز 5، بی بی سی ریڈیو، LBC، BBC لیڈس اور لنڈن لائیو، پھر باہر کے ٹی وی ہیں، فاکس ٹی وی ہے، CNN ہے، کینیڈا کے اخبارات ہیں، اس طرح یونان، آئرلینڈ، فرانس، امریکہ کے مختلف اخبارات ہیں، انہوں نے ہمارا موقف بیان کیا، انٹرویو ان کے اسٹوڈیو میں جا کے بھی ہوئے ہیں، اور کئی ملین لوگوں تک اسلام کا حقیقی موقف اور تعلیم پہنچی اس ذریعے سے۔ اس میں یہاں امیر صاحب کا بھی انٹرویو ایک ٹی وی نے لیا تھا، امام صاحب کا بھی لیا تھا، داؤد مجید راشد صاحب کا، اسی طرح امریکہ، کینیڈا، فرانس میں ہماری ٹیمیں ہیں، نمائندے ہیں، ان کے ٹیموں کے نمائندے شامل ہوئے، پریس کی ٹیم ہے، اور ان کو اسٹوڈیو میں بلا کے ان کے انٹرویو لیے گئے یا سوال کیے گئے۔ اخباروں نے بھی ہمارے مضمون چھاپے، آرٹیکل چھاپے یا خبر اس حوالے سے دی۔ تو بہرحال اچھا حق ادا اس ٹیم نے بھی کیا ہے ہر جگہ دنیا میں، یو کے میں بھی اور امریکہ اور کینیڈا میں بھی، حقیقی تعلیم پہنچانے کا۔ کینیڈا کی ٹیم کے پریس کے رابطے اور خبروں پر وہاں کے ایک جرنلسٹ نے لکھا ہے کہ میں یہ سوال پوچھتا ہوں کہ احمدیہ مسلم جماعت مسلمانوں میں ایک چھوٹا سا فرقہ ہے، لیکن اس کے باوجود اتنی زیادہ ان کی طرف سے میڈیا میں کوریج ہوئی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اور صحیح پیغام انہوں نے پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ تو یہ تو اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہے کہ اسلام کی تعلیم کا صحیح رخ اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق صادق کی جماعت نے دنیا کو بتانا ہے، جو آپ سے سیکھا۔ بس یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ جیسا کہ میں نے گزشتہ خطبے میں بھی کہا تھا کہ اپنے اپنے حلقے میں دنیا کو یہ پیغام دیں اور سمجھائیں کہ غلط رد عمل صرف فساد کو جنم دیں گے اور کچھ نہیں ہوگا، اور موجودہ حالات پھر بھڑک کر جو حالات ہیں دنیا میں، ان میں پھر ایک آگ لگ جائے گی، اور یہ آگ پھر چاروں طرف پھیلنے والی آگ بن جائے گی، جس کی دنیا اس وقت متحمل نہیں ہو سکتی۔ بس غلط رد عمل سے نہ لوگوں کو انگیخت کرو، نہ اللہ تعالیٰ کی پکڑ کو آواز دو۔ خدا تعالیٰ دنیا کو عقل دے، لیکن ایک احمدی کا ایک بہت بڑا کام اس کے ساتھ اس طریق پر چلنا بھی ہے جو خدا تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی اس نبی پر درود اور سلام ایک جوش کے ساتھ بھیجو۔ گو اللہ تعالیٰ کے حکم پر ایک مومن کو حد المقدور عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اور کیوں یا کس لیے کا سوال نہیں اٹھانا چاہیے، ظاہر ہے عموماً اٹھاتا بھی نہیں۔ جو کسی کا ایمان اور دینی معاملات
کا علم اور دعاؤں کا فہم بڑھتا ہے، حکم کی حکمت اور فوائد بھی نظر آنے لگ جاتے ہیں یا سمجھ آ جاتے ہیں۔ لیکن کچھ علم حاصل کر کے سیکھنا بھی اسلامی تعلیم کا ایک خوبصورت حصہ ہے۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ علم حاصل کرو اور سیکھو بھی، اور یہ فہم اور ادراک حاصل کرنے کی کوشش بھی کرو، اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف قدم بھی بڑھاؤ۔ بہرحال یہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ سیکھو تاکہ حکمت جلد سے جلد سمجھ آ جائے، نہ کہ اس انتظار میں رہو کہ آہستہ آہستہ سیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے حکموں پر عمل کرنے کا فہم اور ادراک بھی حاصل ہو جائے، اور پھر یہ فہم اور ادراک حاصل ہونے کی وجہ سے بہتر رنگ میں اس پر عمل ہو سکے۔ بس اس حوالے سے اس وقت میں بعض احادیث اور حضرت مسیح علیہ السلام کے اقتباسات پیش کروں گا جو درود شریف کی اہمیت اور اس کے فوائد کو بھی واضح کرتے ہیں۔ ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، اور اس محبت کے تقاضے کی وجہ سے ہمارے دل اس وقت چھلنی ہوتے ہیں جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کوئی نازیبا الفاظ کہے جائیں یا کسی بھی طرح غلط رنگ میں آپ کی طرف کوئی بات منسوب کی جائے۔ لیکن اس محبت کا حقیقی اظہار اور اس کا فائدہ کس طرح ہوگا، اس بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن لوگوں میں سے سب سے زیادہ میرے نزدیک وہ شخص ہوگا جو ان میں سے مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ بس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کا اظہار جس کے نتیجے میں آپ کا قرب ملے، درود شریف پڑھنے سے ہی۔ پھر حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز اس دن کے خطرات سے اور ہولناک مواقع سے تم میں سے سب سے زیادہ محفوظ اور نجات یافتہ وہ شخص ہوگا جو دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ تعالیٰ کا اور اس کے فرشتوں کا درود ہی کافی تھا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو ثواب پانے کا ایک موقع بخشا کہ تم درود بھیجو۔ پھر دعا کرنے کے صحیح طریق کے بارے میں ایک روایت میں آتا ہے، حضرت فضالہ بن عبید روایت کرتے ہیں کہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص آیا اور اس نے نماز پڑھی اور دعا کرتے ہوئے کہا، اللہم اغفر لی ورحمنی۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے، تو نے جلدی کی، چاہیے کہ جب تو نماز پڑھے اور بیٹھے تو اللہ تعالیٰ کی حمد اور ثنا کرے، پھر مجھ پر درود بھیجے، پھر جو بھی دعا وہ چاہتا ہے مانگے۔ راوی کہتے ہیں کہ پھر ایک دوسرا شخص آیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا۔ اس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایھا المسلط توجب، کہ اے نماز پڑھنے والے، دعا کر قبول کی جائے گی۔ پھر حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص سے روایت ہے، انہوں نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرماتے ہوئے سنا کہ جب تم مؤذن کو اذان دیتے ہوئے سنو تو تم بھی وہی الفاظ دہراؤ جو وہ کہتا ہے، پھر مجھ پر درود بھیجو۔ جس شخص نے مجھ پر درود پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 گنا رحمت نازل فرمائے گا۔ پھر فرمایا
میرے لیے اللہ تعالیٰ سے وسیلہ مانگو، یہ جنت کے مراتب میں سے ایک مرتبہ ہے جو اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو ملے گا، اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ میں ہی ہوں گا۔ جس کسی نے بھی میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگا اس کے لیے شفاعت حلال ہو جائے گی۔ بس یہ درود جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت میں اضافہ کرتا ہے، وہاں قبولیت دعا کے لیے بھی ضروری ہے اور اپنی بخشش کے لیے بھی ضروری ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس لیے فرمایا ہے کہ دعا آسمان اور زمین میں کے درمیان ٹھہر جاتی ہے، اور جب تک اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تم درود نہ بھیجو، اس میں سے کوئی حصہ بھی خدا تعالیٰ کے حضور پیش ہونے کے لیے اوپر نہیں جاتا۔ درود پڑھنے کے لیے کس طرح کوشش ہونی چاہیے، اس بارے میں حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں، اپنے مرید کو لکھتے ہوئے کہ آپ درود شریف کے پڑھنے میں بہت ہی متوجہ رہیں، اور جیسا کہ کوئی اپنے پیارے کے لیے فی الحقیقت برکت چاہتا ہے، ایسے ہی ذوق اور اخلاص سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہیں، اور بہت ہی تضرع سے چاہیں، اور اس تضرع اور دعا میں کچھ بناوٹ نہ ہو، بلکہ چاہیے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی دوستی اور محبت ہو، اور فی الحقیقت روح کی سچائی سے وہ برکتیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مانگی جائیں کہ جو درود شریف میں مذکور ہیں۔ اور ذاتی محبت کی یہ نشانی ہے کہ انسان کبھی نہ تھکے اور نہ ملول ہو اور نہ اغراض نفسانی کا دخل ہو، ذاتی غرض کوئی نہ ہو، اور محض اس غرض کے لیے پڑھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خداوند کریم کے لیے برکات ظاہر ہوں۔ پھر درود کی حکمت بیان کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی دوسرے کی دعا کی حاجت نہیں، جیسا کہ حدیث میں بھی آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تو اللہ اور اس کے فرشتوں کا درود کافی ہے۔ حضرت مسیح فرماتے ہیں لیکن اس میں ایک نہایت عمیق بھید ہے، جو شخص ذاتی محبت سے کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے، وہ بباعث علاقہ ذاتی محبت کے اس شخص کے وجود کا ایک جزو ہو جاتا ہے۔ جو کسی کے لیے رحمت اور برکت چاہتا ہے یا ذاتی محبت کی وجہ سے، وہ اس ذاتی محبت کے تعلق کی وجہ سے اس وجود کے چاہنے والے کا ایک حصہ بن جاتا ہے جسم کا۔ فرمایا کہ پس جو فیضان شخص مدعو لہو ہوتا ہے وہی فیضان اس پر ہو جاتا ہے۔ جو فیض جس شخص کے لیے دعا کی جا رہی ہے اس پر ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کا، اور دعا کرنے والے پر بھی وہی فیض ہو جاتا ہے۔ اور چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر فیضان حضرت احدیت کے بے انتہا ہیں، اس لیے درود بھیجنے والے کو کہ جو ذاتی محبت سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے برکت چاہتے ہیں، بے انتہا برکتوں سے بقدر اپنے جوش کے حصہ ملتا ہے، مگر روحانی جوش اور ذاتی محبت کے یہ فیضان بہت ہی کم ظاہر ہوتے ہیں۔ بس ہمیں چاہیے کہ ذاتی جوش پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ پھر درود شریف پڑھنے کی وجہ بیان فرماتے ہوئے حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ایک جگہ کہ ہمارے سید و مولا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی صدق و وفا دیکھیے۔ آپ نے ہر قسم کی بد تحریک کا مقابلہ کیا، طرح طرح کے مصائب اٹھائے، لیکن پرواہ نہ کی۔ یہی صدق و وفا تھا جس کے باعث اللہ تعالیٰ نے فضل کیا۔ اس لیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے رسول پر درود بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم درود اور سلام بھیجو نبی پر۔ فرمایا کہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے
کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال ایسے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی تعریف یا اوصاف کی تحدید کرنے کے لیے کوئی لفظ خاص نہ فرمایا. ان کو محدود کرنے کے لیے کوئی خاص لفظ نہیں فرمایا. لفظ تو مل سکتے تھے لیکن خود استعمال نہ کیے. یعنی آپ کے اعمال صالحہ کی تعریف تحدید سے باہر تھی. اس کی کوئی حد مقرر کی جائے اس سے بہت تحدید سے بیرون تھی، اس سے باہر تھی. اس قسم کی آیت کسی اور نبی کی شان میں استعمال نہ کی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح میں وہ صدق و وفا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال خدا کی نگاہ میں اس قدر پسندیدہ تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ کے لیے یہ حکم دیا کہ آئندہ لوگ شکر گزاری کے طور پر درود بھیجیں. پھر یہ بیان فرماتے ہوئے کہ درود شریف حصول استقامت اور قبولیت دعا کا ذریعہ ہے، حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے ازدیاد اور تجدید کے لیے، یہ محبت میں بڑھنے کے لیے اور اس کی تجدید کرنے کے لیے ہر نماز میں درود شریف کا پڑھنا ضروری ہوگا، تاکہ اس دعا کی قبولیت کے لیے استقامت کا ایک ذریعہ ہاتھ آ جائے. درود شریف جو حصول استقامت کا ایک زبردست ذریعہ ہے، بکثرت پڑھو، نہ رسم اور عادت کے طور پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اور احسان کو مد نظر رکھ کر، اور آپ کے مدارج اور مراتب کی ترقی کے لیے اور آپ کی کامیابیوں کے واسطے. اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ قبولیت دعا کا شیریں اور لذیذ پھل تم کو ملے گا. یہ مدارج وغیرہ کی ترقی کس طرح ہوتی ہے بھی بتاؤں گا آگے جا کے. پھر آپ فرماتے ہیں یہ زمانہ کیسا مبارک زمانہ ہے کہ خدا تعالیٰ نے ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے، ان دنوں میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں کی جاتی ہیں، جب آپ نے یہ فرمایا ارشاد کہ ان پر آشوب دنوں میں محض اپنے فضل سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کے اظہار کے لیے یہ مبارک ارادہ فرمایا کہ غیب سے اسلام کی نصرت کا انتظام فرمایا اور ایک سلسلے کو قائم کیا. ان لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں جو اپنے دل میں اسلام کے لیے ایک درد رکھتے ہیں اور اس کی عزت اور وقت ان کے دلوں میں ہے، وہ بتائیں کہ کیا کوئی زمانہ اس سے بڑھ کر اسلام پر گزرا ہے جس میں اس قدر سب و شتم اور توہین حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گئی ہو اور قرآن شریف کی حد تک ہوئی ہو. پھر مجھے مسلمانوں کی حالت پر سخت افسوس اور دلی رنج ہوتا ہے، اور بعض وقت میں اس درد سے بے قرار ہو جاتا ہوں کہ ان میں اتنی حس بھی باقی نہیں رہی کہ اس بے عزتی کو محسوس کر لیں. کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بھی عزت اللہ تعالیٰ کو منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا؟ اللہ تعالیٰ کو کچھ بھی عزت منظور نہ تھی جو اس قدر سب و شتم پر وہ کوئی آسمانی سلسلہ قائم نہ کرتا. یہاں یہ نہیں فرمایا کہ تم اٹھو اور بندوقیں پکڑو، ڈنڈے لو اور قتل و غارت شروع کر دو، بلکہ اس عزت کے لیے قائم کرنے کے لیے آسمانی سلسلے کا قیام ضروری تھا. اور فرمایا کہ اور ان مخالفین اسلام کے منہ بند کر کے آپ کی عظمت اور پاکیزگی کو دنیا میں پھیلاتا، دلیل سے آپ کی خوبصورت تعلیم سے ان کے منہ بند کرتا، نہ کہ گولی چلا کر. جب کہ خدا تعالیٰ اور اس کے ملائکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں تو اس توہین کے وقت اس صلات کا اظہار کس قدر ضروری ہے، اور اس کا ظہور اللہ تعالیٰ نے اس سلسلے کی صورت میں کیا ہے، یعنی جماعت احمدیہ کی صورت. بس ہمارا یہ اور بھی زیادہ فرض بن جاتا ہے کہ پہلے سے بڑھ کر درود بھیجیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر. بس آپ نے یہ فرمایا کہ مجھے اس لیے بھیجا گیا ہے تاکہ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی
کھوئی عظمت کو پھر قائم کروں. اس کے آگے یہ بھی فرمایا آپ نے. اور قرآن شریف کی سچائیوں کو دنیا کو دکھاؤں. بس درود شریف کو کثرت سے پڑھنا آج ہر احمدی کے لیے ضروری ہے، تاکہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کے مقصد کو بھی ہم پورا کرنے والے ہوں، خدا تعالیٰ کی آواز پر ہم لبیک کہنے والے ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق و محبت کے دعوے پر پورے اترنے والے ہوں. صرف نعروں اور جلوسوں سے یہ محبت کا حق ادا نہیں ہوگا جو غیر جماعت مسلمان کرتے رہتے ہیں. اس محبت کا حق ادا کرنے کے لیے آج ہر احمدی کروڑوں کروڑ درود اور سلام اپنے دل کے درد کے ساتھ ملا کر عرش پر پہنچائے. یہ درود بندوقوں کی گولیوں سے زیادہ دشمن کے خاتمے کے لیے میں کام آئے گا. پھر مزید وضاحت فرماتے ہوئے کہ درود پڑھنے کا طریق کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ یہ لحاظ اپنے خط میں جو اپنے ایک مرید کو لکھا کہ یہ لحاظ بدرجہ غایت رکھیں کہ ہر ایک عمل رسم اور عادت کی آلودگی سے بکلی پاک ہو جائے. جو عمل بھی ہے صرف عمل رسم نہ ہو اور عادت نہ ہو، اور دلی محبت کے فوارے جوش ماریں. اس کا گند جو ہے رسم اور عادت کا اسے پاک کریں، اور محبت کے دل سے نکلنے والی محبت جو ہے وہ فوارے کی طرح پھوٹ رہی ہو. فرمایا مثلاً درود شریف اس طور پر نہ پڑھیں کہ جیسا عام لوگ طوطی کی طرح پڑھتے ہیں، نہ ان کو جناب حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ کامل خلوص ہوتا ہے، نہ وہ حضور تام سے اپنے رسول مقبول کے لیے برکات الہی مانگتے ہیں، بلکہ درود شریف سے پہلے اپنا یہ مذہب قائم کر لینا چاہیے. فرمایا کہ درود شریف پڑھنے سے پہلے اپنا یہ مذہب قائم کر لینا چاہیے کہ رابطہ محبت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس درجے تک پہنچ گیا ہے کہ ہرگز اپنا دل یہ تجویز نہ کر سکے کہ ابتدائے زمانہ سے انتہا تک کوئی ایسا فرد بشر گزرا ہے جو اس مرتبہ محبت سے زیادہ محبت رکھتا تھا، یا کوئی ایسا فرد آنے والا ہے جو اس سے ترقی کرے گا. یہ محبت ایسی ہو کہ کبھی دل میں خیال پیدا نہ ہو سکے، بہت سوچنے کے بعد کہ کوئی شخص حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کوئی ایسا تھا جس سے ایسی محبت پیدا کی ہو سکے، نہ کبھی آئندہ پیدا ہو سکتا ہے جس سے اس شدت سے محبت کی جا سکے، یا کوئی ایسا فرد آنے والا ہے جو اس سے ترقی کرے گا. اور قیام اس مذہب کا اس طرح پر ہو سکتا ہے کہ جو کچھ محبان صادق حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں مصائب اور شدائد اٹھاتے رہے ہیں یا آئندہ اٹھا سکیں گے، جن مصائب کا نازل ہونا عقل تجویز کر سکتی ہے، وہ سب کچھ اٹھانے کے لیے دلی صدق سے حاضر ہو. یہ ایک صورت کس طرح پیدا ہوگی کہ جو کچھ مصیبتیں پہلے اٹھائی جا سکتی ہیں یا کوئی عقل تجویز کر سکتی ہے کہ یہ ہو سکتی ہیں پیدا مشکلیں، دلی سچائی کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں وہ مشکلات اور مصیبتیں اٹھانے کے لیے تیار ہو جائے. فرمایا اور کوئی ایسی مصیبت عقل یا قوت واہمہ پیش نہ کر سکے جس کے اٹھانے سے دل رک جائے، اور کوئی ایسا حکم عقل پیش نہ کر سکے کہ جس کی اطاعت سے دل میں کچھ روک یا انقباض پیدا ہو، اور کوئی ایسا مخلوق دل میں جگہ نہ رکھتا ہو جو اس جنس کی محبت میں حصہ دار ہو. اور جب یہ مذہب قائم ہو گیا، اس طرح ایمان ترقی کر گیا، تو پھر تو درود شریف جیسا کہ میں نے زبانی بھی سمجھایا ہے، اس کو لکھ رہے ہیں آپ، اس غرض سے پڑھنا چاہیے کہ تا خداوند کریم اپنی کامل برکات اپنے نبی کریم پر نازل کرے اور اس کو تمام عالم کے لیے سرچشمہ برکتوں کا بناوے، اور اس کی بزرگی اور اس کی شان و شوکت اس عالم اور اس عالم میں ظاہر کرے. یہ دعا حضور تام سے ہونی چاہیے، بڑے دل کی گہرائی سے ہونی چاہیے، توجہ سے ہونی چاہیے، جیسا کوئی اپنی مصیبت کے وقت
حضور تام سے دعا کرتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ تضرع اور التجا کی جائے، اور کچھ اپنا حصہ نہیں رکھنا چاہیے کہ اس سے مجھ کو یہ ثواب ہوگا یا درجہ ملے گا۔ اس سوچ سے نہیں درود بھیجنا، یہاں نہ دعا کرنی ہے کہ مجھے کوئی ثواب ہوگا یا درجہ ملے گا، بلکہ خالص یہی مقصود چاہیے کہ برکات کاملہ الہیہ حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوں اور اس کا جلال دنیا اور آخرت میں چمکے، اور اسی مطلب پر انعقاد ہمت چاہیے اور دن رات دوام توجہ چاہیے، یہاں تک کہ کوئی مراد اپنے دل میں اس سے زیادہ نہ ہو، مستقل مزاجی سے کام کریں۔ پس جب اس طور یہ درود شریف پڑھا گیا تو وہ رسم اور عادت سے باہر ہے، اور بلا شبہ اس کے عجیب انوار صادر ہوں گے، اور حضور تام کی ایک یہ بھی نشانی ہے کہ اکثر اوقات گریہ و بکا ساتھ شامل ہو، اور یہاں تک یہ توجہ رگ اور ریشے میں تاثیر کرے کہ خواب اور بیداری کی یکساں ہو جائے، خواب اور بیداری یکساں ہو جائے۔ پھر اپنے دعاؤں اور درود کے لیے کوشش کے بارے میں اپنے مرید کو ایک خط میں فرماتے ہیں کہ نماز تہجد اور اوراد معمولی میں آپ مشغول رہیں۔ تہجد میں بہت سے برکات ہیں، بیکاری کچھ چیز نہیں، بیکار اور آرام پسند کچھ وزن نہیں رکھتا۔ پھر فرمایا وقال اللہ تعالی والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جو میرے راستے میں جہاد کرے گا اس کو ہم اپنے رستوں کی ہدایت دیں گے۔ فرمایا کہ درود شریف وہی بہتر ہے کہ جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا جو الفاظ ایک پرہیزگار کے منہ سے نکلتے ہیں ان میں ضرور کسی قدر برکت ہوتی ہے، بس خیال کر لینا چاہیے کہ جو پرہیزگاروں کا سردار اور نبیوں کا سپہ سالار ہے، اس کے منہ سے جو الفاظ نکلے ہیں، یعنی یہ درود شریف کے الفاظ جو پڑھے گئے ہیں ابھی، وہ کس قدر متبرک ہوں گے۔ غرض سب اقسام درود شریف سے یہی درود شریف زیادہ مبارک ہے، یہی اس عاجز کا ورد ہے، یعنی حضرت فرماتے ہیں کہ یہی اس عاجز کا ورد ہے، اور کسی تعداد کی پابندی ضروری نہیں، اخلاص اور محبت اور حضور اور توجہ سے تضرع سے پڑھنا چاہیے، اور اس وقت تک ضرور پڑھتے رہیں کہ جب تک ایک حالت رقت اور بے خودی اور تاثر کی پیدا ہو جائے اور سینے میں انشراح اور ذوق پایا جائے۔ اللہ تعالیٰ یہ روح ہم سب میں پیدا کرے، ہمارے دل سے ایسا درود نکلے جو عرش پر پہنچے اور ہمیں بھی اس سے اضطراب کرے۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے ہم میں سے بہت سے ایسے ہیں جو درود پڑھتے ہیں اور بڑے درد سے پڑھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ انہیں اس کے فیض کے نظارے بھی دکھاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ اس طرح درود پڑھنے والوں کی جماعت میں تعداد بڑھتی چلی جائے، جس کا فائدہ جماعتی طور پر بھی ہوگا، جماعتی ترقی میں بھی ہوگا۔ حضرت مسلم موعود کا درود کا انداز ایک مجھے بہت اچھا لگتا ہے، گو ہم میں سے بعض اس کے قریب پڑھتے ہیں، لیکن یہ ایسا انداز ہے جو میں آپ کے سامنے بھی رکھنا چاہتا ہوں، جس سے درود کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ذاتی محبت میں ایک نئے رنگ میں اضافہ ہوتا ہے، اور جماعتی ترقی کے لیے بھی دعا کا ادراک پیدا ہوتا ہے۔ اب نے فرمایا ایک جگہ کہ جب ہم دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں تو یہ دعا ایک رنگ میں ہمارے لیے بھی بلندی درجات کا موجب بنتی ہے۔ چنانچہ ہم جب درود پڑھتے ہیں تو اس کے نتیجے میں جہاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درجات بلند ہوتے ہیں، وہاں ہمارے درجات میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور ان کو انعام مل کر پھر ان کے واسطے سے ہم تک پہنچتا ہے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے چھلنی میں کوئی چیز ڈالو
تو وہ اس میں سے نکل کر نیچے جو کپڑا پڑا ہو اس میں بھی آ گرتی ہے۔ اسی طرح محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خدا تعالیٰ نے اس امت کے لیے بطور چھلنی بنایا ہے۔ پہلے خدا ان کو اپنی برکات سے حصہ دیتا ہے اور پھر وہ برکات ان کے توسط اور ان کے طفیل سے ہمیں ملتی ہیں۔ جب ہم درود پڑھتے ہیں اور خدا تعالیٰ اس کے بدلے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مدارج کو بلند فرماتا ہے تو لازماً خدا تعالیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بھی بتاتا ہے یہ تحفہ فلاں مومن کی طرف سے آیا ہے، یہ درود کا تحفہ جو دل سے پڑھا گیا ہے یہ فلاں مومن کی طرف سے آیا ہے۔ اس پر ان کے دل میں یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں ہمارے متعلق دعا کی تحریک پیدا ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ ان کی دعا کی وجہ سے ہمیں اپنی برکات سے حصہ دیتا ہے۔ فرمایا کہ میں اپنے متعلق بتاتا ہوں کہ جب بھی میں حضرت مسیح علیہ السلام کی قبر پر دعا کرنے کے لیے آتا ہوں میں نے یہ طریق رکھا ہوا ہے کہ پہلے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے دعا کیا کرتا ہوں، پھر حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دعا کرتا ہوں اور دعا یہ کرتا ہوں کہ یا اللہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جو میں اپنے ان بزرگوں کی خدمت میں تحفے کے طور پر پیش کر سکوں۔ میرے پاس جو چیزیں ہیں وہ انہیں کوئی فائدہ نہیں دے سکتی، البتہ تیرے پاس سب کچھ ہے، اس لیے میں تو اس سے دعا اور التجا کرتا ہوں کہ تو مجھ پر احسان فرما کر میری طرف سے انہیں جنت میں کوئی ایسا تحفہ عطا فرما جو اس سے پہلے انہیں جنت میں نہ ملا ہو۔ تو وہ ضرور پوچھتے ہیں کہ یا اللہ یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا؟ جب اللہ تعالیٰ تحفہ دے گا تو وہ ضرور پوچھیں گے کہ یہ تحفہ کس کی طرف سے آیا، اور جب خدا انہیں یہ بتاتا ہے کہ کس کی طرف سے آیا تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں، اور اس طرح دعا کرنے والے کے مدارج بھی بلند ہوتے ہیں۔ اور یہ بات قرآن اور احادیث سے ثابت ہے، اسلام کا مسلمہ اصل ہے اور کوئی شخص اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ دعائیں مرنے والے کو ضرور فائدہ پہنچاتی ہیں۔ قرآن کریم نے بھی فحیوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا کہہ کر اس طرف توجہ دلائی ہے کہ جب تمہیں کوئی شخص تحفہ پیش کرے تو تم اس سے بہتر تحفہ اسے دو، ورنہ کم از کم اتنا تحفہ تو ضرور دو جتنا اس نے دیا۔ قرآن کریم کی اس آیت کے مطابق جب ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت مسیح علیہ السلام کے لیے دعا کریں گے اور ان پر درود اور سلام بھیجیں گے تو خدا تعالیٰ ہماری طرف سے اس دعا کے نتیجے میں انہیں کوئی تحفہ پیش کر دے گا۔ ہم نہیں جانتے کہ جنت میں کیا کیا نعمتیں ہیں، مگر اللہ تعالیٰ تو ان نعمتوں کو خوب جانتا ہے۔ اس لیے جب ہم دعا کریں گے کہ الہی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا تحفہ دے جو اس سے پہلے انہیں نہ ملا ہو، تو یہ لازمی بات ہے کہ جب وہ تحفہ انہیں دیا جاتا ہوگا تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی بتایا جاتا ہوگا کہ یہ فلاں شخص کی طرف سے تحفہ ہے۔ پھر کس طرح ہو سکتا ہے کہ اس علم کے بعد وہ چپ کر کے بیٹھے رہیں اور تحفہ بھجوانے والے کے لیے دعا نہ کریں؟ ایسے موقع پر بے اختیار ان کی روح اللہ تعالیٰ کے آستانے پر گر جائے گی اور کہے گی کہ اے خدا اب تو ہماری طرف سے اس کو بہتر جزا عطا فرما۔ اس طرح فحیوا بِأَحْسَنَ مِنْہَا کے مطابق وہ دعا پھر درود بھیجنے والے کی طرف لوٹ آئے گی اور اس کے درجہ کی بلندی کا باعث ہوگی۔ بس یہ ذریعہ ہے جس سے بغیر اس کے کہ کوئی مشرکانہ حرکت ہو ہم خود بھی فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور قوم بھی فائدہ اٹھا سکتی ہے، گویا قومی اور فردی دونوں فوائد حاصل ہو سکتے ہیں اس طرح درود پڑھنے اور دعا دینے سے۔ بس یہ طریق ایسا ہے، اور جیسا کہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں اس سے جماعتی ترقی کے بھی راستے کھلتے ہیں، اور جب جماعت ترقی کرے گی، جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والوں کی تعداد بڑھے گی تو مخالفین کی تعداد بھی گھٹتی چلی جائے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور بات بھی کہنا چاہتا ہوں، بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ اللہم صلی علی محمد اور اللہم بارک علی محمد علیحدہ کیوں ہے؟ اس بارے میں لغت میں اس طرح وضاحت ہے کہ لغوی اعتبار سے الصلاۃ کا معنی کا مطلب التعظیم بھی ہے۔ اس بنا پر اللہم صلی علی محمد کی دعا کے یہ معنی ہوں گے کہ اے اللہ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں تو ان کا ذکر بلند کر کے اور ان کے پیغام کو کامیابی اور غلبہ عطا فرما کر اور ان کی شریعت کے لیے بقا اور دوام مقدر کر کے عظمت عطا فرما، جبکہ آخرت میں ان کی امت کے حق میں شفاعت کو قبول فرما
کو قبول فرما کے اور ان کے اجر و ثواب کو کئی گنا بڑھا کر دینے کے ذریعہ سے انہیں عظمت سے ہمکنار فرما۔ اس کا حضرت مسیح السلام کے اقتباسات میں بھی بعض فکروں میں ان کا تفصیلی ذکر اس طرح آ چکا ہے، لیکن لغت کے معنی سے نہیں۔ پھر آگے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف کے متعلق حدیث میں بارک علی محمد وعلی آل محمد کے الفاظ آئے ہیں۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ اے اللہ، تو نے جو بھی عزت و عظمت اور عظیم شان اور بزرگی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مقدر فرمائی ہوئی ہے، اس کو ان کے لیے قائم فرما دے اور اس کو ہمیشگی اور دوام بخش دے، ہمیشہ قائم رہنے والی ہو۔ بس خلاصہ یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد میں آپ کی شریعت کے غلبے اور ہمیشہ قائم رہنے اور امت کے حق میں آپ کی شفاعت سے فیض پانے کی دعا ہے، اور اللہم مبارک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت و عظمت اور شان اور بزرگی کے ہمیشہ قائم رہنے کے لیے دعا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حقیقی رنگ میں درود پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس درود کی وجہ سے ہم جہاں خدا تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے والے ہوں، وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہمیشہ ترقی کرتے چلے جانے والے بھی ہوں، اور آپ کی شریعت کے پھیلانے کے کام میں اپنی صلاحیتوں کو صرف کرنے والے ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے مطابق دنیا سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس وقت میں 2 جنازے غائب بھی پڑھاؤں گا۔ پہلا ہے مکرم مولوی عبدالقادر صاحب دہلوی درویش قادیان کا، جو 10 جنوری 2015 کو 97 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ مرحوم محترم ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب صحابی حضرت مسیح علیہ السلام کے بیٹے تھے، مدرسہ احمدیہ سے مولوی فاضل کا امتحان پاس کیا، قادیان میں حسب ذیل عہدوں پر خدمت کی توفیق پائی۔ شروع درویشی میں آپ قادیان کے محلہ احمدیہ میں جنرل سیکرٹری رہے، پھر لمبا عرصہ نائب ناظر دعوت و تبلیغ اور معاون ناظر اعلیٰ رہے، ناظم جائیداد رہے، قاضی سلسلہ، آڈیٹر صدر انجمن احمدیہ، سیکرٹری بہشتی مقبرہ، نائب صدر انصار اللہ۔ مولوی صاحب مرحوم کا ایک مضمون جو داستان درویش و زبان درویش کے نام سے رسالہ مشکات کے شمارہ میں نومبر 2003 میں شائع ہوا تھا، اس میں موصوف نے بیان کیا کہ حضرت میر محمد اسحاق صاحب جو ہمیں مدرسہ احمدیہ میں اوپر کی کلاس میں حدیث شریف پڑھاتے تھے اور مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، انہوں نے کہا کہ مصر جا کر تعلیم حاصل کرنے کی درخواست دے دو۔ میں نے درخواست دے دی انتظامیہ کو، دفتر کو، تو جواب آیا کہ پاسپورٹ بنوانے کے لیے جس کے پاس پیسے نہیں وہ مصر کیا لینے جائے گا۔ یہ بات میں نے حضرت میر صاحب کو بتا دی۔ کہتے ہیں 2 دن کے بعد میں نے خواب میں دیکھا کہ حضرت مولوی شیر علی صاحب رضی اللہ عنہ آئے ہیں اور کہتے ہیں عبدالقادر مصر۔ یہ خواب بھی میں نے حضرت میر صاحب کو سنا دی۔ اتفاق یہ ہوا کہ دوسری جنگ عظیم کا زمانہ تھا اور جماعت احمدیہ کی طرف سے نوجوان بھرتی کرائے جا رہے تھے۔ میں جماعت کی طرف سے چلا گیا اور فوج میں محکمہ سپلائی میں بھرتی ہو گیا۔ فوجیوں کو آرام کی خاطر ہفتہ عشرہ کی چھٹیاں بھی ملتی تھیں۔ یہ وہاں مصر بھی پہنچ گئے اس طرح فوج میں جا کے۔ کہتے ہیں بہرحال خاکسار نے چھٹیاں گزارنے کے لیے وہاں سے روم جانا پسند کیا بجائے ہندوستان آنے کے۔ وہاں گرجا گھر کے ساتھ ہی دائیں طرف ایک وسیع ہال بنا ہوا تھا۔ میرے دریافت کرنے پر لوگوں نے بتایا کہ ہفتے میں 1 دفعہ سوموار کے دن یہاں پوپ صاحب خطاب کرتے ہیں اور معتقدین ان کا درشن کرتے ہیں۔ پوپ وہاں آتے ہیں روم میں۔ کہتے ہیں سوموار کا دن تھا تو میں بھی ہال میں چلا گیا۔ وہاں لوگ ہال میں دائرہ بنائے کھڑے تھے۔ جنگ کے زمانے کی وجہ سے پوپ صاحب نے امن عالم کی بابت خطاب دیا اور پھر حاضرین کے قریب سے گزرتے ہوئے واپس تشریف لے جا رہے تھے، تو کہتے ہیں کہ میں نے اپنے قریب سے گزرتے ہوئے ان کی جانب اپنے دونوں ہاتھ مصافحے کے لیے بڑھا دیے۔ پوپ صاحب نے بھی اپنے ہاتھ میرے ہاتھوں میں دے دیا، رک گئے۔ میں نے ان کا ہاتھ تھام کر اسلام کا پیغام دیا، حضرت مسیح کی آمد ثانی کی بابت بتایا کہ وہ ظاہر ہو چکے ہیں
اور حضرت مرزا غلام احمد قادیانی نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ میں نے انہیں قبول کیا ہے اور آپ کو بھی قبول کرنے کی دعوت دیتا ہوں۔ تو پوپ کو یہ پیغام انہوں نے پہنچا دیا۔ تو انہوں نے میری باتیں سن کر خوشی کا اظہار کیا۔ بعد میں تمام زائرین امریکن اور یورپین میرے گرد جمع ہو گئے اور میری جرت کی داد دینے لگے۔ میں نے انہیں بھی تبلیغ کی اور پوپ صاحب سے ملاقات کی تفصیل حضرت خلیفہ ثانی کی خدمت میں تحریر کر دی۔ پوپ کی تبلیغ اسلام کا ذکر تاریخ احمدیت الدہم میں حضرت خلیفہ ثانی کے عہد میں پوپ کو تبلیغ اسلام کے نام سے مذکور ہے۔ آپ نے اس مضمون میں اپنی قبولیت دعا اور الہی تصرف کے 3 ایمان افروز واقعات بھی بیان کیے ہیں۔ آپ کو 1969 میں حج کی توفیق بھی ملی۔ مرحوم کے 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں ہیں۔ سب کو ہی باوجود معاشی تنگی کی اعلیٰ تعلیم دلائی۔ سبھی بیرونی ممالک میں مقیم ہیں۔ بڑے بیٹے اسماعیل نوری صاحب کو جرمنی مختلف جماعتی عہدوں کو کام کرنے کی توفیق ملی۔ دور درویشی میں یہ پیدا ہوئے پہلے بیٹے تھے۔ یہ لکھا ہے کہ ان کی اہلیہ کئی سال پہلے وفات پا گئی تھیں، خود اکیلے رہتے تھے۔ بیٹیوں نے ان کو جرمنی آنے کے لیے کہا، اس لیے انہیں آپ نے کہا کہ آئندہ ایسی بات مجھ سے نہ کرنا۔ سالہ سال اکیلی قادیان میں زندگی گزاری اور آخری دم تک عہد درویشی کو نبھانے کی سعادت پائی۔ مرحوم موسی تھے، قادیان بشتی مقبرہ میں قطع درویشان میں 3 اول میں آئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی اولاد کو بھی ان کے نقشے قدم پر چلائے۔ دوسرا جنازہ مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ بشیر احمد صاحب حافظ آبادی مرحوم کا ہے، جو درویش قادیان تھے۔ 3 جنوری 2015 کو 83 سال کی عمر میں وفات پا گئیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے والد مکرم شفیع احمد صاحب مرحوم مودھا یوپی کے صدر جماعت تھے۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کے ارشاد کہ 1947 کے بعد تقسیم ملک کے حالات کی وجہ سے پاکستان میں شادیاں کروانا مشکل ہو رہا ہے، درویشان ہندوستان میں شادیاں کروا لیں۔ اس کی تعمیل میں مکرم بشیر احمد صاحب حافظ آبادی کو یوپی سے رشتہ 1951 میں ملا۔ مرحوم 100 مسلات کی بہت پابند تھیں، جو مبارکہ بیگم صاحبہ نیک اور مخلص خاتون تھیں۔ جماعتی تحریک پر اپنا زیور چندہ میں ادا کر دیا۔ لمبے صبر آزمات درویشی دور میں اپنے خاوند کے ساتھ نہایت صبر اور شکر کے ساتھ گزارا کیا۔ ہر قسم کے حالات میں ان کا ساتھ دیا۔ اب تو اللہ کے فضل سے حالات بڑے بہتر ہیں۔ شروع زمانہ درویشوں کا بہت تنگی کا زمانہ تھا، خلافت سے گہری وابستگی تھی، اور مرحومہ کے ایک بیٹے مکرم منیر احمد صاحب حافظ آبادی وکیل اعلیٰ صدر وہاں طریقہ جدید کے ہیں قادیان کے، اور صدر ہیں مینجمنٹ کمیٹی فضل عمر پریس کے۔ وقف وقف زندگی ہیں۔ دوسرے بیٹے میڈیکل پریکٹس کرتے ہیں۔ 3 بیٹیاں پاکستان میں ہیں، 2 بیٹیاں ان کے پاس وفات کے وقت موجود تھیں۔ مرحومہ موسیہ تھیں۔ مشتی مکرمہ ان کی تدفین ہوئی۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی اولاد میں نسل میں بھی احمدیت کا نہ صرف جاری رہے بلکہ بڑھ چڑھ کر حصہ لینے والے ہوں، ایمان و ایقان میں ترقی کرنے والے ہوں۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي
يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.